السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان محمد وسیم۔ داستان ماضی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے دنیا کے سب سے بڑے قلعے کے بارے میں اور جانیں گے کہ اس کی تاریخ کیا ہے۔ ہم صرف اس قلعے کی تاریخ کے بارے میں ہی بات نہیں کریں گے، بلکہ میں آپ کو کیمرے کی مدد سے جتنا ہو سکا اس قلعے کو دکھانے کی کوشش بھی کروں گا، کیونکہ 32 کلومیٹر پر محیط یہ قلعہ پورا دکھانے کی تو سکت مجھ میں نہیں ہے، مگر جتنا ہو سکا میں اتنا قلعہ آپ کو لازمی دکھاؤں گا۔ دنیا کا سب سے بڑا قلعہ جس کا نام رانی کوٹ ہے، جسے دیوار چین کی طرح دیوار سندھ بھی کہا جاتا ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا قلعہ تصور کیا جاتا ہے، جو تقریباً 32 کلومیٹر پر محیط ہے۔ یہ پاکستان میں صوبہ سندھ کے ضلع جام شورو میں واقع ہے۔ یہ قلعہ انڈس ہائی وے پر حیدرآباد کے شمال میں 90 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ قلعہ کیرتھر پارک کے اندر موجود ہے، جو پاکستان کا دوسرا بڑا قومی پارک ہے۔ اس قلعے کی تعمیر کے بارے میں بہت سی قیاس آرائیاں ہیں، مگر یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی کہ قلعہ رانی کوٹ کی بنیاد کس نے اور کب رکھی تھی، اور کس دشمن سے بچنے کے لیے رکھی تھی، چونکہ یہ معلومات تاریخ کے اوراق میں دفن ہو چکی ہے، شاید ہمیشہ کے لیے۔ تاہم محکمہ آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران ملنے والے اشارات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 2000 سال سے بھی بہت پہلے تعمیر کیا گیا تھا۔ قلعہ بہت بڑا ہے، جو کیرتھر پہاڑیوں کے کئی تاریخی پہاڑوں کو راستے میں جوڑتا ہے، اور اس کی لمبائی 31 کلومیٹر لگ بھگ 19 میل ہے۔ قلعے کی دیوار کئی قلعوں سے گری ہوئی ہے اور 3 نیم سرکلر شکل کی ہیں۔ قلعے کے دائرہ کا شمالی حصہ ایک قدرتی اونچی پہاڑی، جبکہ دیگر تینوں طرف یہ قلعے کی دیواروں سے ڈھکا ہوا ہے۔ اس مرکزی قلعے کے اندر ایک چھوٹا قلعہ ہے جس کو میری کوٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو سان دروازے سے 3 کلومیٹر دور ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ اس نے میر شاہی خاندان کے محل کی حیثیت سے خدمات انجام دی ہیں۔ میرپور خاص کے میر شیر محمد تالپور نے 18ویں صدی میں اس قلعے کی مرمت کروائی اور اس قلعے میں ایک اور چھوٹے قلعے میری میں رہائش اختیار کی۔ قلعہ رانی کوٹ کے کھنڈرات پر نظر پڑتے ہی انسان حیرت میں کھو جاتا ہے۔ پہاڑوں کے درمیان واقع یہ قلعہ بالکل دیوار چین کی مانند تھا۔ یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ چونے کے پتھر سے تعمیر ہونے والے اس قلعہ پر کتنی لاگت آئی ہوگی۔ قلعے کا پورا ڈھانچہ پتھر اور چونے کے مارٹر سے بنایا گیا ہے۔ قلعہ ایک زگ زیگ شکل میں تعمیر کیا گیا ہے، جس میں 4 داخلی دروازے رومبائڈ کی شکل میں ہیں۔ 4 دروازے ہیں، یعنی سان گیٹ، عمری گیٹ، شاہ پیری گیٹ اور موہن گیٹ۔ دروازوں کے اندر 2 طاق ہیں جن پر پھولوں کی زینت اور کھدی ہوئی پتھر ہیں۔ سان دروازہ اچھی طرح سے محفوظ تھا اور قلعے کے آس پاس کے خطے کا قدرتی نظارہ دیکھنے کے لیے دونوں اطراف سے قلعے کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے راستہ موجود تھا۔ یہ گیٹ قلعہ میری کا داخلی راستہ بھی ہے۔ کھنڈرات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عمارت خاصی عظیم رہی ہوگی۔ یہ قلعہ سندھ کے ریلوے اسٹیشن سان سے کوٹری دادو روڈ پر 32 میل کے فاصلے پر کوہستان کیرتھر کے مقام پر واقع ہے۔ اس قلعے کے بے شمار دروازے تھے۔ مشرقی دروازہ سان گیٹ کہلاتا تھا۔ اس کے سامنے دریائے رانی واقع ہے، جو سال کا زیادہ تر حصہ خشک ہی رہتا ہے اور صرف برسات میں بہتا ہے۔ اس پر کبھی کسی زمانے میں ایک مضبوط پل ہوا کرتا تھا، جسے پانی کا ریلا بہا کر لے گیا تھا۔ عظیم یونانی تاریخ نویس کیورٹس رفس نے اپنی کتاب میں اس قلعے کا ذکر کیا ہے اور اس واقعہ کی تفصیل بھی بیان کی ہے۔ جب سکندر اعظم نے قلعے کا 100 روز محاصرہ کیا تھا، یاد رہے کہ مقامی بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ اس قلعے میں پناہ گزین ہو گیا تھا۔ سکندر اعظم قلعہ کو توڑتے ہوئے اور قتل عام کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا۔ قلعے میں واقع بچی کھچی دیواروں پر قدیم لکھائی کے آثار ہیں۔ کھنڈر کی حالت دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی تعمیر کے لیے مٹیریل
کہیں اور سے لایا گیا تھا۔ قلعے کے اندر داخل ہوتے ہی بالکل سامنے سٹوپا نما برج ہے جو مقامی طرز تعمیر کی غمازی کرتا ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھیں تو دائیں حصے میں ایک مسجد کے آثار ہیں۔ اس کے منار اور گنبد کے بعض حصے شہید ہو چکے ہیں۔ قلعے کی شکل چکور نما ہے اور یہ 45 مربع میل کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے۔ قلعہ کے وسط میں ایک چھوٹا سا قلعہ نما کمرہ تھا جو اونچی جگہ پر واقع تھا اور اس کو میری کہا جاتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ میری میر سے بنا ہے۔ میر سندھ کے حکمرانوں کا خطاب تھا۔ اس قلعے کو 1784 سے 1843 میں تالپور کے میروں نے اثر نو تعمیر کروایا تھا۔ قلعے کے مغرب کی جانب والا گیٹ موہن گیٹ کہلاتا ہے۔ اس کے بالکل سامنے ایک وسیع میدان ہے۔ امری گیٹ رانی کوٹ قلعے کی آخری حد کہلاتا ہے۔ اس گیٹ سے داخل ہو کر اہل علاقہ قلعہ بند ہو جایا کرتے تھے۔ قلعہ سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال مشرقی جانب سندھ کا ایک پرانا گاؤں امری ہے جو اب بھی ایک چھوٹے سے گاؤں کی شکل میں آباد ہے۔ قلعے کے اندر چھوٹا قلعہ سہرگاہ واقع ہے جہاں علاقے کے حکمران پناہ لیتے تھے۔ وہاں تک دشمن کا پہنچنا بہت دشوار ہوتا تھا۔ قلعے کے اندر پانی کا ذخیرہ کرنے کے لیے ایک وسیع عریض تالاب تھا جو امتداد زمانہ کے باعث ٹوٹ پھوٹ چکا ہے، تاہم بارشوں کا پانی اب بھی اچھی خاصی مقدار میں اس کے اندر جمع رہتا ہے۔ ایک وہ وقت تھا جب قلعہ فوجیوں کی باری بوٹوں کی آوازوں سے مانوس تھا، مگر اب وہاں شاذ و نادر ہی کوئی شخص جاتا ہے اور یہ بالکل ویران حالت میں پڑا ہے۔ کبھی اس کی راتیں جاگتی تھیں، اب دن کے وقت بھی راتوں کی طرح اندھیرا بسا رہتا ہے۔ قدیم پہاڑوں کے درمیان واقع قلعہ رانی کوٹ تاریخ کا ایک خاموش گواہ ہے۔ اگر اس کی خاموشی کسی طور ٹوٹ جائے تو یہ لازماً ماضی کی ان گنت شان و شوکت کی داستانیں بیان کرے۔ یہ ان بہادروں کے کارناموں کو ضرور اجاگر کرے گا جنہوں نے اپنے وطن کی حفاظت کے لیے جان آفرین کے سپرد کر دی تھی۔ معلوم ہوتا ہے مختلف ادوار میں اس کی تعمیر و تزئین کی جاتی رہی ہے۔ اس قلعے کے متعلق بے شمار کہانیاں بھی مشہور ہیں۔ بعض کے مطابق کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان کے دور میں یہ جنوں کا مسکن رہا ہے۔ یہ بات شبہ سے بالاتر ہے کہ قلعہ رانی کوٹ 1784 میں حیدرآباد کے تالپور میر خاندان کی زیر نگین رہا ہے۔ اس خاندان نے اس قلعے کے اثر نو تعمیر کے لیے بڑی کاوشیں کی ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے انہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کی طاقت کا اندازہ ہو چکا تھا، تاہم قسمت نے تالپور خاندان کا ساتھ نہ دیا اور 17 فروری 1843 کو انگریزوں کے ساتھ آتش و آہن کی جنگ کے بعد انہیں پسپا ہونا پڑا اور ان کی طاقت بالکل ختم ہو کر رہ گئی اور قلعہ انگریزوں کے قبضے میں آ گیا۔ یہ تھی قلعہ رانی کوٹ کی تاریخ کا مختصر پس منظر۔ مزید تاریخی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا اور شیئر کر کے اس معلومات کو اپنے پیاروں تک لازمی پہنچائیے گا۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔